بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفار کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ آدمی اس طرح کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنوبی واغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے لوگو، اللہ میرے رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں اپنے استطاعت کے بقدر آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور ان برے کاموں کی وبال سے جو میں نے کیے۔ مجھے آپ کے اس احسان کا اقرار ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا، اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، پس آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کے صدق کے دل سے پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ شخص جنتی ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کو صدق کے دل سے پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بائیں طرف والا یعنی گناہ لکھنے پر معمور فرشتہ گناہ کرنے والے مسلمان کا گناہ لکھنے سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار شخص اس دوران میں اپنے کیے پر نادم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ اگر توبہ نہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے صرف ایک ہی گناہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی لکھنے پر معمور فرشتہ تو نیکی فوراً لکھ لیتا ہے، جبکہ گناہ لکھنے پر معمور فرشتہ 6 گھنٹے تک گناہ کی FIR درج نہیں کرتا اور مسلسل انتظار کرتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مہلت سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائے تو بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ 6 گھنٹے کا ٹائم۔ توبہ کرنے سے کیا کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ قرآن شریف میں سورہ نو میں آیت نمبر 10، 11، 12، 13 میں ہے کہ جو شخص بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، بارش ہوگی اور اولاد نصیب ہوگی، مال ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں جاری ہوں گی، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت ملے گی۔ استغفار پڑھنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، پروردگار عالمین اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر اس کو اولاد نہیں تو اولاد عطا فرماتا ہے، روزی نہیں تو رزق عطا فرماتا ہے۔ مومن کرام، اگر کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل درپیش ہے اور کسی کے لیے کوئی کام رکا ہوا ہے اور رکاوٹ ہے، بندش روزگار ہے، بندش روزی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔ مومن اکرام، میں بتاتی چلوں کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، جو بھی جملہ آپ کہیں استغفر اللہ خالی کہہ دیں تو بھی پروردگار عالمین آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ کا وظیفہ روزانہ نماز کے بعد 5 وقتی نماز ہے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں،
اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک ایک تسبیح پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز میں یہ 500 مرتبہ استغفار ہوگا، اور اس استغفار سے آپ کو جو فائدے ملیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اس مسلمان پر، اس مومن مرد پر، اس مومن عورت پر مہربان ہوتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ ان کی پاک طیب طاہر آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔